بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آسک حسن الیاس سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، جہاں پر آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں، اور حسن بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آسک حسن الیاس سیریز کا آج یہ 6th پروگرام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لائیو کالرز کی طرف۔ بہت سے بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے شاہ میر بھائی سے، جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے آپ نے موقع دیا، آپ کے علمی کام سے میں بڑا خوش ہوں۔ اچھا مختصر میں کروں گا تو آپ کا وقت قیمتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ حدیث افتراق کو من عن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی غیبی خبر سمجھنے پر اطمینان رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر ہاں تو میری بس ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیے آپ کی طرف سے کہ قرائن کی روشنی میں اس حدیث میں امت سے مراد کون سی امت ہے؟ کیا اس سے صرف امت اجابت مراد ہے، یا صرف امت دعوت مراد ہے، یا پھر امت اجابت و دعوت دونوں؟ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اتنے فرقے ہوتے تھے اور میری امت میں اس سے زیادہ فرقے ہوں گے، 73 کی بات آتی ہے، بعض جگہوں پہ یہ عدد مختلف بھی ہے، اور ان میں سے آپ نے متعین کیا کہ بھئی 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک ناجی فرقہ ہوگا۔ اس روایت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے جب حدیث کے اوپر کام کیا تو اس کام کے دوران یہ روایت بھی ہمارے سامنے آئی، اس روایت پر بھی غور و فکر کیا اور تحقیق کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثبوت کے اس درجے کو نہیں پہنچتی جہاں پر آپ اطمینان سے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دے سکیں۔ اس کے اوپر اگر آپ علمی ذوق رکھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو بہت سارا مواد ہے جو اس وقت عالم عرب میں حدیث کے بڑے علماء نے جمع کر دیا ہے۔ وہ محض سند کو نہیں دیکھتے، سند روایت کو دیکھنے کا سب سے پہلا اور ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد علت کی بحث ہوتی ہے، آپ کو کئی پہلوؤں سے روایت کو پرکھنا پڑتا ہے۔ کچھ پہلو ہوتے ہیں کہ یہ روایت جن کا سرکمسٹانسز میں سامنے آئی ہے، کیا یہ مدعا یا مفہوم جو کمیونیکیٹ کرنا پیش نظر ہے، یہ جو خارجی امکانات ہیں اور مطابقت احوال ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ بحث کی جاتی ہے۔ اس کو اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ خود ہماری امت میں اگر آپ فرقوں کی تاریخ کا اندازہ کریں تو وہ اس سے بہت زیادہ اور بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں جو تعداد اس روایت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے اس کی یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو یہاں پر تعداد بیان کی گئی ہے، یہ تعداد متعین تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سینس دینے کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی کثرت ہوگی، تو اس کثرت کی اگر یہ اسلوب اختیار کر کے بات کو پہنچانا مقصود ہے تو کیا زبان و بیان میں اس کے کچھ شواہد قرائن ملتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز زبان و بیان کے لحاظ سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ اب یہ سینکڑوں کا عدد جو ہے وہ 102 کو بھی شامل ہے اور 350 کو بھی شامل ہے، لیکن جب آپ متعین انداز میں کہتے ہیں کہ 72 ہوں گے تو پھر وہ 72 ہونے چاہیے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 72 ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف فرقوں کو ملا کے 72 کا عدد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری جو تحقیق ہے، جس پر مجھے اطمینان ہوا، جن چیزوں کو میں نے دیکھا، وہ یہ تھا کہ یہ روایت علت کی بنیاد پر پائے ثبوت کوئی نہیں پہنچتی۔ اگر یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی تو پھر ہمیں اس پہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اصول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، وہ جنت میں جانے کا ایک معیار ہے۔ وہ معیار 73 فرقوں میں پایا جائے، اللہ ان کو شامل کر لے گا۔ وہ کسی ایک فرقے میں نہ پایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا۔ وہ معیار قرآن مجید نے 2 ٹوک انداز میں بیان کیا ہے، اور اس معیار پر کسی کو کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ اور وہ تمام فرقے کیا، اسلام کے جو فرقے ہیں جو ماقبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے موجود ہیں، ان پر بھی اس کا اطلاق کر کے بتا دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت اور جہنم کی بشارت دے دی ہے۔ اس پر مسلمانوں کے بھی تمام فرقے شامل ہیں، یہود کے بھی تمام فرقے شامل ہیں، نصارہ کے بھی تمام فرقے شامل ہیں، اور اس دور کے دوسرے مذہب، صحابی مذہب کے بھی تمام فرقے شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اس کی روشنی میں اگر یہ روایت نہ بھی ہو تو ہم پوری طریقے سے اس بات کا احاطہ کر سکتے ہیں جو معیار زیر بحث ہے۔ اس روایت میں تو معیار بھی زیر بحث نہیں ہے، اس کے اندر تو محض صرف اتنی سی بات کر دی گئی ہے کہ یہ تعداد ہوگی، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو علم اور عقل ہیں وہ بھی اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا جو علم ہے وہ اجماع اور تواتر سے آگے منتقل ہوا ہے،
یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلوں میں اس دین کو انیشیٹ کر کے آگے پہنچا دیا ہے، اور آج تک افراد کی اتنی بڑی تعدد امکنہ کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اس دین کی ہدایت کو پہنچا رہے ہیں، جس کے اندر جھوٹ کو شامل کرنا عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری ملت کسی جھوٹ پر جمع ہو جائے۔ اور اسی کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی بیان کیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ 72 ضلالت پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ بات اس کے نفی میں جاتی ہے، متصادم ہے۔ تو روایت ثابت نہیں ہے، روایت حوال کے مطابق نہیں ہے، اور روایت سے زیادہ بہتر بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس میں معیار بھی موجود ہے اور تمام طبقات بھی زیر بحث آگے ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ شامیر بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عرفان بھائی، جنہوں نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا ہے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے اس قسم کا انیشیٹو لیا ہے۔ سوال میرا یہ تھا کہ میں اس فکر سے کچھ ہی عرصے میں جڑا ہوں اور کافی حد تک اطمینان ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے علم اور تحقیق بڑھ رہی ہے، لیکن ایک جگہ آ کے میں کافی حد تک کنفیوژن کا شکار ہوں، اور وہ ہے نماز کا معاملہ۔ اور وہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ میرا کم علمی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ بر صغیر میں حنفی اسکول آف تھاٹ سے مختلف شاخیں نکلی، جن میں سے ایک بریلوی ہوگی، دیوبندی ہو گئی، جو کہ میجرلی ہمارے ملک انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور وہیں پر ہم پلے بڑے، وہیں سے نکلے۔ تو اب جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ فرعی اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ جو فکر ہے، یہ دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے جو سوچ ہے وہ کافی مختلف ہے، لیکن جب آپ عمل نماز دیکھتے ہیں تو وہ کافی حد تک حنفی اسکول آف تھاٹ سے ہی ملتی جلتی ہے۔ تو مجھے جو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ فقہی منہج نہیں ہے، یہ منہج جو ہے وہ ایک قرآن کو فریم ورک رکھ کے اس کے حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ کیا ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یا جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو مجھے علم ہے کہ وہ کافی حد تک بلکہ آلموسٹ حنفی فقہ سے ہی ملتی جلتی ہے، اور چونکہ یہ فکر ایسی ہے جو کہ ہر چیز کو جانچ پڑتال کر رہی ہے، تو اگر میں اس فکر سے جڑا ہوا ہوں اور میں نماز وہی پڑھوں گا جو کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے، تو میں کیا ہوں؟ تو میں اگر اس فکر سے جوڑ رہا ہوں تو میں کیا حنفی اسکول کی نماز کو لے کے چلوں گا، یا میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ نہیں رفع دین ہے مثلاً، تو میں اس کو اپناؤں گا؟ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتی ہے، یا جو رفع دین ہے مثلاً، یا عورتوں کی نماز ہے، اگر وہ حدیثوں سے ہمیں مل رہی ہے کہ وہ موجود ہے، تو پھر کبھی ہم ہاتھ جو ہے وہ رفع دین میں کریں، کبھی نہ کریں اس اسکول کے تحت، لیکن عملاً جو ہے وہ ایک طرح کا رفع دین رد ہوا ہے۔ تو مجھے رفع دین میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ آپ اس کو کیوں اور کس بیسس پہ رد کر رہے ہیں، یا اس کو عملاً نہیں لے کر آ رہے۔ اور آخری سوال، خواتین کی نماز کیا مختلف ہے یا ایک ہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جی، آپ کی یہ جو بات ہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سید رشید رضا عالم عرب کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک زمانے میں ہندوستان تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند ان کا جانا ہوا۔ وہاں پر انہوں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں حدیث پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سب سے پہلے استاد آتے ہیں، ایک طالب علم حدیث کا دورہ کرتا ہے، وہ حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس حدیث سے جو حنفی فقہ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے، استاد اس کو پڑھا کر دورہ حدیث سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر سید رشید رضا نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا تھا کہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ حدیث بھی حنفی ہوتی ہے۔ وہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث سے حنفی فقہ کا مسئلہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حدیث بھی فقہ حنفی ہی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ اس سے فقہ حنفی کے مسائل ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو آپ سامنے رکھیں تو آج پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ نماز بھی حنفی ہوتی ہے۔ بھئی نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پوری کی پوری ملت میں جاری کی ہے، اور اس کو کسی ایک فرد کو نہیں دیا، ایک جماعت کو، ایک قوم کے اندر رہ کر آپ نے خود نماز کی امامت کی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، اور یہ ایک دو دن نہیں ہوا، برسوں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید کے خاتمے کے وقت باقاعدہ جبریل امین نے آ کر یہ کام انجام دیا ہے، اور انہوں نے گویا قرآن مجید کا دور کیا ہے اور ان کی امامت میں یہ کام کیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بعد میں کسی فقہ کے سامنے آ گیا یا کسی کتاب میں آ گیا اور اس سے انہوں نے اخذ کر لیا تو اب نماز کا حنفی طریقہ ہو گیا، نماز کا شافعی طریقہ ہو گیا۔ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر دو نوعیت کے اعمال ہیں، ایک وہ اعمال و اذکار ہیں جو آپ پر لازم کر دیے گئے ہیں، وہ سب کے ہاں، پوری امت کے ہاں
متفق علیہ ہیں اس کو نسلیں اجماع اور تواتر عملی کے ذریعے پہنچا رہی ہیں، اس میں کوئی اختلاف سرے سے پایا نہیں جاتا۔ دوسری نوعیت کے وہ اعمال ہیں جو اختیاری اعمال تھے، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا اور ترک کیا۔ اس اختیار میں بسا اوقات آپ کا جو اپنا اختیار تھا اس میں بعض لوگوں کی نظر میں ذرا دوام، ذرا استمرار، ذرا زیادتی پائی جاتی ہے اس اختیار کے استعمال میں، اور بعض لوگ اس کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ یہ اختیار آپ کا اختیار تھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے، ہمارے پاس جو تاریخی شواہد اور قرائن آتے ہیں اس میں اس اختیاری چیز کے بارے میں آپ کا اس درجے اہتمام ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے معاملہ کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ اجماع اور تواتر سے پوری نماز منتقل ہو رہی تھی، اس کے جو اختیاری اعمال تھے وہ اختیاری اعمال تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طریقے سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، ان کا بیان مختلف آثار و روایات میں آ جاتا ہے۔ تو اب جو اختلاف آپ کو نماز کے باب میں نظر آتا ہے وہ ان اختیاری اعمال کے اندر ہے، وہ نماز کے لازم اعمال کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ کو برصغیر کے اندر جو نماز کی صورت نظر آتی ہے، ڈومینیٹنگ صورت، وہ حنفی فقہ نے جن اختیاری اعمال پر ایک ترجیح قائم کی ہے، اس کو چونکہ حنفی فقہ کو عالم اسلام کے اندر قضات کے منصب اور اختیار حاصل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی، جو اسٹیٹ لا بنا، وہ حنفی فقہ کے مطابق تھا، اور ایک طرح کا سیاسی اختیار و اقتدار حاصل ہو گیا، تو اس کا شیوع اور فروغ ہو گیا۔ ورنہ وہ نہ بھی ہو تو شوافی کی نماز بھی ٹھیک ہے، وہ نہ بھی ہو تو اہل تشیع کی نماز بھی ٹھیک ہے، وہ نہ بھی ہو تو حنابلہ کی نماز بھی ٹھیک ہے، تمام نمازیں ٹھیک ہیں۔ ان کے اندر جو آپ کو ظاہری افتراق نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اختیاری اعمال کا ہے۔ ان اختیاری اعمال کے بارے میں کسی فریق کو کوئی شدت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہے، کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی درست نماز ہے باقی غلط نمازیں ہیں۔ رفع یدین کا ذکر اس تاریخ میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کے علاوہ بھی رفع یدین کیا۔ اس کو خود جو مسالک کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو فرقہ وارانہ تعصب سے اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ توجہ دلاتے ہیں۔ مطلب شاہ ولی اللہ نے اس چیز پر توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم نے اس طرح کے افتراقات پیدا کر لی، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کی نسبت سے آتی ہیں، تو تمہارا اختیار ہے، ترجیح ہے تو اس کو اپنا لو۔ یہ اختیار و ترجیح کی ثوابدید تمہیں خود پیغمبر نے عطا کی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص اگر اس کو اختیار نہیں کر رہا تو اس کی تنقیص نہ کرو۔ تو آپ اگر فراہی اسکول آف تھاٹ کو اصولوں میں سمجھنے کے بعد اور اس کو اپنانے کے بعد شافعی طریقے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہی نماز ہماری نماز ہے۔ اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ رفع یدین کا وہ اختیار، رفع یدین ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہر کوئی رفع یدین کے بغیر نماز نہیں پڑھتا، ہمارے یہاں وہ لازم رفع یدین کا حصہ تھا۔ جو اختیاری رفع یدین ہے وہاں پر ان کو اپنا لیا جاتا ہے، آپ بھی اپنا لیں۔ کوئی حنفی ہوتے ہوئے اس کو اپنانا چاہتا ہے، اپنا لے، اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ آخری بات آپ نے پوچھی ہے خواتین کی نماز سے متعلق، تو خواتین کی نماز وہی ہے جو مردوں کی نماز ہے، تاہم جس وقت آپ اعمال کو انجام دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں، اس سے اوپر اٹھتے ہیں، تو خواتین اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کے اندر بعض احساسات کو شامل کر لیتی ہیں۔ مثلا جس طرح مرد قعدے میں بیٹھتے ہیں، خواتین کا جسم اور ذوق دونوں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، ان کے ہاں ایک دوسری نوعیت کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نماز میں فرق نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی انجام دہی میں ایک جنس کی جسمانی تقاضے جس طریقے سے یا اس کے نزاکت کے پہلو جس طریقے سے متقاضی تھے اس کو وہ انجام دیتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کوئی الگ الگ نمازیں نہیں جاری کی، وہی نماز ہے، البتہ اس کے ارکان کی انجام دہی کے اندر کچھ تھوڑی بہت حیت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یہ نماز میں تبدیلی ہرگز نہیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ عرفان بھائی ہم آپ سے بھی اجازت لینا چاہیں گے، امید ہے کہ آپ کا سوال ہر پہلو سے ایڈریس ہو چکا ہے۔ حسن بھائی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عمر بھائی، جنہوں نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے۔ عمر بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے غامدی صاحب سے بہت بار سنا ہے کہ یہ جو سیکولرزم کی حوالے سے ہے، یہ جو سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی سیکولرزم کا حامی نہیں ہونا چاہیے، کہ یعنی گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کفر کی متعادل ہے، یعنی ایکویولنٹ ہے۔ سو اگر یہ ہم اس لینس سے دیکھیں تو جو مسلمز سیکولر اور لبرل کنٹریز میں جا کر ہمیشہ کے لیے رہائش کر لیتے ہیں، یعنی ایسے نہیں کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی تو یہی رجحان ہونا چاہیے نا کہ وہ بھی وہ پہلی یعنی
وہ وہاں پہ نہ جائیں، یعنی وہاں پہ اس کے شریعت حاصل نہ کرے، کیونکہ جو آپ سیکولرزم اور لبرلزم کو آپ اپنی کنٹریز میں الاؤ نہیں کرتے، اپنی مسلم اور اسلامک دیشوں میں، تو پھر آپ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں جو وہاں پہ آلریڈی سیکولرزم اور لبرلزم ہے؟ جی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے بھائی۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جو نظم اجتماعی، معاشرے، ریاست اور عنان حکومت سے متعلق احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے یہ جتنے تصورات خارج میں موجود ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو یا چاہے کوئی اور نظریہ ہو، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان نظریوں کی موجودگی میں جو دینی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ ریاست کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر روبہ عمل ہو سکتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس وقت آپ علی الاطلاق اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ریاست یا حکومتی مشنری اس کا کوئی تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ کا دین جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں حکومت، ریاست اور معاشرے سے متعلق بھی کچھ احکامات دیتا ہے۔ جہاں پر ہمیں حکومت حاصل ہوگی، جہاں پر ہماری اکثریت ہوگی، جہاں پر مسلمان حکمران بیٹھا ہوگا، تو اللہ کے دین اور شریعت کے کچھ تقاضے ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر بحث کرنی ہے، یعنی سیکولرزم کے جو لمبردار لوگ ہیں ان کو بحث کرنی ہے، تو ان کو ہم سے دینیاتی بحث کرنی پڑے گی، اور ہم سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم اجتماعی یا معاشرے سے متعلق بھی یہ چیزیں مقرر کر دی ہیں، تو ہم ان کو جواب دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہمارے اللہ کے دین کے اندر یہ جو مقرر چیزیں ہیں ان کی یہ حکمت ہے، ان کی یہ غرض و غایت ہے، ان کی یہ علت اور مقصدیت ہے، تو وہ ہماری اور ان کی دینیاتی بحث ہوگی۔ تو ہم لوگ پابند ہیں اللہ کی شریعت پر ریاست کی سطح بھی عمل درآمد کرنے کے لیے۔ یہ پہلی بات ہے، اس کو ذرا یہاں پر رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد اگلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ پر یہ خطہ ارض حاصل نہیں ہوا، یعنی نہ انہوں نے غلبہ پایا، نہ انہوں نے فتح کیا، بلکہ مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں جو ایک جگہ پر آباد ہیں، ان کو ملا کر ایک قومی ریاست وجود پذیر کر دی گئی ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، یا جیسے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر دنیا بھر میں نیشن اسٹیٹ کے طور پر چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ مثلا دنیا کے اندر نقل مکانی ہوئی، لوگ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پہ جا کر آباد ہوئے، تو مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف مذہبوں کے حامل لوگ ایک خطہ ارض میں رہنے لگ گئے، تو ان کی ایک وحدت کی قومی شناخت کی علامت کے طور پر ایک ریاست کو وجود پذیر کر دیا گیا۔ ان ریاستوں کے بارے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں بطور مسلمان بھی کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی ایک مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کے اندر جو ریاست کی پولیس ہوتی ہے وہ کسی مذہب کی تعلیمات کے تحت نہیں چل رہی ہوتی، وہ ان عالمگیر مسلمات کے تحت کام کرتی ہے جو ہر جگہ پر مشترک ہیں۔ وہ امر بالمعروف کرے گی، نیکی کی باتوں کی تلقین کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی، جو عالمگیر مسلمات میں اخلاق کے رذائل ہیں ان سے وہ روکے گی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قانون سازی کا، تو پارلیمنٹ کے اندر جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان کے مطابق وہاں کا قانون بن جائے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے تو مسلمان قانون بنا لیں گے، منکرات ہو گئے، اب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ قانون اگر مسلمان ہے تو دینی قانون ہونا چاہیے۔ اس کا سیکولر ریاستوں میں یا مثال کے طور پر قومی ریاستوں میں رہنے کے باوجود بھی کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے اس پر آمادہ ہوں گے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں، جیسے سیکولرزم آپ نے کہا فرانس میں ہے، باقی دنیا نے اپنایا ہوا، ہندوستان میں ہے، امریکہ کے اندر ہے، ہم بطور شہری کے جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس چیز پر سوال بھی اٹھاتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ریاست کا سرے سے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے دینی اور شخصی معاملات میں کوئی مداخلت کرے۔ ہم امریکہ میں رہ کر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری میراث کا فیصلہ کرے، میری میراث کا فیصلہ میں کروں گا، میں اگر ایک دینی پس منظر رکھتا ہوں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ان مطالبات کو ہم یہاں پر بھی رکھتے ہیں۔ تو ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، قومی ریاست کے پس منظر میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ سیکولرزم مسلمان ممالک میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ریاست اور معاشرے اور نظم اجتماعی کی سطح پر دین نے ہدایت دی جن کو ہم نے روبہ عمل کرنا ہے، سیکولرزم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر وہ مسئلہ سرے سے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے ریاست کی سطح پر ان قوانین کا نفاذ کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہاں پر حکومت حاصل نہیں ہے،
یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے بطور مسلمان کے، میرے حقوق کے، وہ یہ ہے کہ وہ دینی ہدایات جو شخص سے متعلق ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی مجھے آزادی ہے، تو ان میں بعض چیزوں کے اندر یہاں پر بھی غلط قوانین بنے ہوئے ہیں، اور بعض چیزوں میں اس سے زیادہ آزادی ہے جو مسلمان اکثریتی معاشروں میں ہوتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے میں آزاد ہوں، میں اپنے دینی شاعر کے اظہار میں آزاد ہوں، مجھے کوئی اس طرح کی قطغن بندش اپنے عقائد و نظریات کے اظہار میں نہیں ہوتی۔ البتہ قانون کی سطح پر بعض ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ہم بھی تنقید کرتے ہیں، اس میں موقع پیدا ہو گیا یعنی معاشروں کے اندر اس چیز کو اپنانے کا۔ مثال کے طور پر یہ جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، یہاں کا قانون بھی اس کو مانتا ہے کہ اگر آپ وصیت کر دیں اپنے دینی نظریات کے مطابق تو پھر اس کو قابل عمل سمجھا جائے گا، تو یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان ممالک میں دین کا تقاضا ہے کہ آپ نہ آباد ہوں، یا دینی لحاظ سے ممنوع ہے، نہ دینی لحاظ سے ان ریاستوں میں آ کر آباد ہونا ممنوع ہے، نہ دینی لحاظ سے جن مسلمان ملکوں میں سیکولرزم آ گیا ہے وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہو گیا ہے۔ ہم نظریے پر تنقید کرتے ہیں اور نظریے کی تصحیح، نظریے کی درستگی اور نظریے کی بہتری کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جی شکریہ حسن بھائی، لیکن میرا یہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ جس ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کی شریعت نہیں چلے گی اور آپ خوشی خوشی اس کو سراکوں پر مانتے ہیں، تو یہ کفر ہے میرے نزدیک۔ نہیں، ایک سیکنڈ، اللہ کی شریعت نہیں چلے گی سے کیا مراد ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ جن ملکوں میں آپ ہجرت کریں وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیکولرزم غالب ہے، وہاں پہ سیکولر لاز ہے۔ یہاں رک جائیے نا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ جن ملکوں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں اللہ کی شریعت نہیں چلے گی، ذرا اس کو واضح کریں، یہ کیا مراد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کے دو پہلو ہیں، ایک شریعت ہے جو فرد سے بطور فرد متعلق ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ریاست اور مثال کے طور پر یہ پورن انڈسٹریز وہاں پہ اس کی ٹیکسز آپ کی عیال اور فیملی میں سرکولیٹ کرتی ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان میں جو غیر اسلامی یعنی جو کچھ پڑھاتے ہیں، یا پھر جو یعنی پبز ہو گئے، بارز ہو گئے، یا بھی اور بھی فحاشی اور حرام کی انڈسٹریز ہے، وہاں پہ سرکولیٹ اور درآمد کرتے ہیں، تو ان سب کو وہ تو نہیں اسلامی اصولوں پہ تو نہیں چلتا نا۔ نہیں، تو اسلامی اصولوں پہ نہیں چلتا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے نا۔ سوال اس جگہ پر رہی ہے جو سوال پیدا ہوا ہے، ایک چیز کو قدم بقدم لے کے چلتے ہیں۔ ان ملکوں کے اندر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے۔ یہاں پر رک جائیں ذرا، شریعت کے قانون کی دو پہلو ہیں، ایک وہ جو فرد سے بطور فرد متعلق ہوتا ہے۔ مجھے اگر جس دن بطور فرد کے یہاں پر اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ایک لمحے کے توقف کے بغیر یہاں سے ہجرت کر کے ان جگہوں پہ جاؤں گا جہاں پر مجھے اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کی آزادی ہو۔ یہ جو پہلی چیز ہے فرد سے متعلق شریعت کے احکامات، اس میں بتائیے، ایک ایک کر کے چلیں گے، اس کے بعد آگے کی چیزوں پہ بھی جائیں گے۔ پہلے یہ بتائیے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اس وقت امریکہ میں ہوں پچھلے 5-6 سال سے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو شریعت کا مجھ سے بطور فرد ایک تقاضا تھا اور وہ پورا کرنے میں یہاں کی ریاست یا یہاں کی حکومت یا سیکولرزم مزاحم ہے، وہ ایک چیز پہلے نشاندہی کریں۔ جی یہ تو وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ کیمرا تو یعنی ایک سیکنڈ نا بھائی، ہمیشہ اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نہیں، مطالبات متعین ہے اور محکم ہے بطور انسان کے۔ میں بطور مسلمان ہوں تو مجھ پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ میرے ذات سے متعلق چیزیں ہیں۔ تم نے مثال کے طور پر رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تم نے استطاعت رکھتے تو حج کرنا ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے نکاح بیاہ کرنا ہے تو اس کے یہ تقاضے ہیں، تم نے معاملات کرنے تو اس کے یہ تقاضے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے شریعت نے بتا دی ہیں۔ وہ بات بتائیے جو فرد سے متعلق شریعت تھی، اس پر ان ممالک میں عمل درآمد کرنے میں قانونی رکاوٹ ہے، وہ آپ بتائیے۔ وہ ہے بعض ممالک میں، مثلا میں یہاں پر بھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، دنیا کے بعض ممالک میں وہ رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ ان سیکولرزم کے پس منظر میں وجود پذیر ہونے والی حکومتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو یہاں پر مجھے بتائیے، پھر اس پر بھی بحث ہوگی کہ امریکہ کے اس پس منظر میں وجود پذیر ہوا یا نہیں، لیکن شریعت کے وہ احکامات جو فرد سے متعلق ہوتے ہیں ان ممالک میں، اس میں کون سا حکم ہے جس میں عمل کرنے کی مجھے آزادی نہیں ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں ہے وہ جو آپ سے کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ میں یہاں آپ سے ذاتی طور پہ عرض کرتا ہوں، میں نے پاکستان میں شعور کی آنکھ کھولی، وہاں 10-15 سال رہا، اس کے بعد ایک دوسرا اسلامی ملک ملیشیا میں کوئی 8-10 سال گزارے، اس کے بعد یہ تیسرا ملک ہے جہاں گزارا۔ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ دین پر عمل درآمد کرنے کی جو آزادی مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے وہ ان ملکوں میں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں ایمانداری اور دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اور ریاست کی پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے۔ میں گفتگو کروں، اپنے دینی نظریات کا اظہار کروں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر میں یہ کام کروں 4 دن بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ملیشیا میں قانون کی سطح پر ریاست نے اجازت نہیں دی، مسلمان ہونے کے باوجود
کہ تم اپنے دینی نظریے کو زبان سے بھی نکال سکتے ہو، اس تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس ملک میں بیٹھ کر ہم پوری آزادی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ جو ہم سے متعلق دین کی ہدایت ہے، یہ ہمارا فہم ہے، اس کو بیان کرتے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو دوسری بات آپ نے کی، شریعت کے وہ احکامات جو ریاست سے متعلق ہیں، نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، وہ تو اس وقت ہم سے متعلق ہوتے ہیں، اس وقت ان پر عمل درآمد کا تقاضا پیدا ہوتا ہے جب ہمیں اقتدار ملتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا الذی ان مکناہم فی الارض فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حدود کو نافذ کرنا تھا وہ نہیں کرتے تو اللہ کا ان پر یہ عتاب اور عقاب ہے۔ تو بھائی یہ تو مجھ سے متعلق بات ہے نا، مجھے امریکہ میں حکومت ملے، میں یہاں کا صدر بن جاؤں، میں مسلمان ہوں، تو وہ تمام پہلو آپ مجھ سے آ کر کہیں گے کہ شریعت پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو شریعت کے وہ معاملات ان سے متعلق ہیں۔ اگلی بات آپ نے کی کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو منکر نہیں سمجھا جاتا، تو یہ حقیقت ہے۔ اسی کو غامدی صاحب نے واضح کیا ہے کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں بنیادی فرق کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر، وہ چیزیں جو منکرات کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر بد اخلاقی سمجھی جاتی ہیں، ان کو ان معاشروں میں آزادی اقدار کے پس منظر میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فلسفیانہ نقطۂ نظر ہیں، یہ ابتداء میں وجود کی بحث سے اٹھے، اس کے بعد کرتے 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 ان کا خاتمہ ہوا ہے پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کے اوپر، اور جس کے بطن سے پیدا ہونے والی جو پہلی چیز ہے وہ آزادی ہے، وہ فریڈم ہے، وہ اس تہذیب کے اندر سرشتے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مذہب اور اسلامی تہذیب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نقطہ نظر پیدا کرتا ہے، وہ عبودیت کا ہے، وہ بندگی کا ہے، وہ جھکنے کا ہے، وہ آزادی کا نہیں ہے۔ تو یہ تہذیبوں کے مابین نظریات کا تصادم ہے۔ اس نظریات کے تصادم میں اپنے نظریے کا فروغ کروں گا تو اس سے اچھی کیا جگہ ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر بیٹھ کے کروں، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر کروں، اور خود ان نظریات کا پرچار کرنے والے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ آپ کے خیال میں پورا امریکہ پورن انڈسٹری چلاتا ہے؟ بھائی میں جس ریاست کے اندر رہتا ہوں، میری سڑک کے اوپر ہے نا، میجورٹی تو کنزیوم تو کرتا ہے۔ نہیں کیا دوبارہ کہیے گا، آواز کٹ گئی۔ میجورٹی تو کنزیوم تو کرتا ہے نا، دیکھتے ہیں نا کنزیوم۔ آپ کو پتہ ہے پورن انڈسٹری کو دیکھنے والوں میں جو کنزمپشن کے اعتبار سے کبھی موقع ملا دیکھنے کا کہ کنزیومرز دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ کیوں بھائی؟ تو پاکستان سے ہجرت کر جائیں آپ، کیونکہ پورن انڈسٹری سب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو، لیکن وہ کیا آپ یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں پورن کو آپ حلال یعنی ایک لیگل بھی سمجھتے ہیں؟ یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں پورن کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میری ریاست کے اندر، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے مساوی ریاست ہے ٹیکسس کی، امریکہ کی چوتھی بڑی ریاست ہے، پوری 50 ملکوں کی اکانومی سے بڑی اس کی اکانومی ہے۔ یہاں پر اگر پروسٹیٹیوشن کرتے ہوئے آپ پکڑے جائیں تو ذرا سزا گوگل پہ نکال کے پڑھ لیں۔ یہاں پر اگر آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں، اسٹریٹ کے اوپر کوئی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں، تو یہ منکر کو تسلیم کرتی ہے دنیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ جو بحث پیدا ہوئی ہے وہ ایک غلط جگہ سے پیدا ہوئی ہے، جو ان کے علم یا تہذیب میں اس کو ایک جگہ ملی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بعض جگہوں پر، امریکہ میں بھی بعض جگہوں پر، وہاں پر کیا ان کو یہ قانونی تحفظ حاصل ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے؟ یہ وہ بحث ہے۔ یہاں پر نہ اس چیز کی بحث ہے کہ منکر کو منکر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، نہ وہاں پر یہ ہے کہ جی آپ آئیے پورنوگرافی کو اسکولوں میں پڑھائیے اور بچوں کو ترغیب دے کے بڑے ہو کے پورن اسٹار بنو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر معاشرہ اقدار میں گندا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بعض خرابیاں ہوتی ہیں۔ اچھا پورن بنانا تو منکر ہے، آپ کے کم تولنا منکر ہے کہ نہیں آپ کی نظر میں؟ بتائیے گا۔ بالکل جی ہے۔ ہاں، تو آپ کی پوری قوم نکل جائیں، ذرا کراچی میں چلے جائیں، جعلی دوائیاں بیچتی ہے، مسالوں میں ملاوٹ کرتی ہے، رشوت کھاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تمام سنیے بات تو پوری ہونے دیں۔ تمام منکرات کو قومی سطح پر آپ نے قبول کر لیا ہے۔ وعدے کو توڑنے کو آپ کہتے ہیں کہ وعدہ تھوڑی قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ آپ کے اندر بے ایمانی کا وہ درجہ ہے کہ کوئی دنیا کا شخص آپ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ اس اصول پر یہ جو آپ نے ریلیشن شپ قائم کی ہے نا، اس اصول پر تو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو ہجرت کر کے بھاگ جانا چاہیے وہاں سے، کہ قوم کے اندر کرپشن سب سے زیادہ، جھوٹ سب سے زیادہ، رشوت سب سے زیادہ۔ بھائی یہ امراض ہیں، یہ انسانیت کے مشترکہ امراض ہیں، وہ یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اصلاح اور دعوت کا کام یہ پیغمبر کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرتے کہ کسی جگہ کے اوپر ایک منکر ہو گیا تو اس سے یہ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں۔ مثال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس وقت؟ پشاور میں بیٹھے ہوئے۔ آپ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں؟
मैं तो यानी नहीं कमाता, लेकिन नहीं, मेरे कमाने फैमिली, टैक्स का ताल्लुक कमाने से नहीं होता, पापड़ भी खरीदते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स देते हैं, हाँ यानी वो तरह, हाँ जी हाँ, टोल पे जाते हैं तो पैसे देते हैं सड़कों के, कि नहीं देते? देते होंगे ना, फीस देते होंगे कहीं स्कूल में, कॉलेज में, टैक्स हर जगह पे हर इंसान दे रहा होता है, देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसने जितने मजालिम किए हैं इस मुल्क के अंदर, उस सब के जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि उस टैक्स के पैसों से उन फौजियों को तनख्वाह दी जाती। आप मानेंगे मेरा ये मुकदमा? जी नहीं मानूंगा, क्यों क्योंकि क्यों क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? उस फौज ने इस मुल्क के आइन को तोड़ा, सबसे बड़ा जुर्म का कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया, आप जिम्मेदार हैं उस कबीरा गुनाह, आपने सपोर्ट किया टैक्स देके उस फौज को। ये कोई रिश्ता बनता है दिमाग में? यानी ये रिश्ते अपने ऊपर अगर आप लागू करें, उसने आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर एक ताकत हुई, आपका नजरिया ले लेता हूं, हमला आवरों को पूरी की पूरी सप्लाई चेन मुहैया की, पाकिस्तान के अंदर से जाते थे, ड्रोन तैयारे यहां से उड़ते थे, बाजोड़ के अंदर मदारिस पे, पूरा मुकदमा वो ले लेता हूं जो रिवायती लोगों का मुकदमा है। बाजोड़ के अंदर बेगुनाहों को मारा गया, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन होता है, इतने लोग इस वक्त लापता हैं, सबके मुजरिम आप हैं, इसलिए कि आपने टैक्स दिया। आप मानेंगे इस मुकदमे को? जी नहीं माने। क्यों नहीं मानेंगे भाई? इसलिए कि अन्नाने इख्तियार, अन्नाने रियासत, तहजीबी मामलात, माशरती मामलात, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। मैं टैक्स देता हूं अपनी बका के लिए, कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूं उसकी स्ट्रीट लाइट जले, मेरा देने का मकसद ये बात आगे। सुनिए, लेकिन मेरा को सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो गवर्नमेंट है, ये तो लायामल तो पेश नहीं करता। ये हम आपके टैक्सेस ले लेंगे, हम बलूचिस्तान पे ऑपरेशन करेंगे, या वहां से लोग को अगवा करेंगे, या किसी और मुल्क में हम मजालिम करेंगे, ये तो हमसे टैक्स नहीं लेंगे, ये इस बात ऊपर तो नहीं लेंगे, ये तो पस पर्दा होता है ये सब। पर ये हमसे ऊपर तो ये टैक्स लेते हैं कि हमारे आपके लिए बेबूरी फराहम करे, या हम आपके लिए पसे सस्ते पर्दा बनाए, होता है ना, आपको मालूम हो गया, बनाए। आपको मालूम हो गया ना, पसे पर्दा ये होता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो आप मत दें टैक्स आज से और पाकिस्तान से हिजरत कर जाए। क्यों नहीं कर रहे हिजरत? हकीकत तो पता चल गई ना आपको। पसे पर्दा जो चीज थी वो पसे पर्दा नहीं रही ना, अब वो तो नियत अमल में ढल के वाजे हो गई। तो हिजरत कर जाए पाकिस्तान से, छोड़ दें पाकिस्तान। क्यों नहीं छोड़ते? ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जो हकीकत का जवाब होता है, फितरत का जवाब होता है, वो इंसान को सही जगह पर लाकर खड़ा करता है। हम वहां से बैठकर तस्वुरात पैदा करते हैं, एक जहन के अंदर खाका लेकर आते हैं। इस वक्त ये जो मुसलमान निकले हैं, आपका मुल्क के 1 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के इन मुल्कों में बैठे हुए हैं, वहां पर अपनी जिंदगी में मेहनत, मुशक्कत, माश कमा के आपके मुल्क को ज़र मुबादला भेजते हैं, उससे मुल्क चलता है आपका। तो इसमें ये अकली और मंतकी कज़िये मिलाना कि मैं अमेरिका के अंदर बैठा हुआ हूं हसन इलियास साहब, तो इसका मतलब ये कि जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसको मैं दुरुस्त समझता हूं। भाई क्यों दुरुस्त समझता हूं? मेरा क्या उससे लेना देना? ये रियासत के अंदर जो कुछ काम हो रहे होते हैं, अगर आपका उसके ऊपर असर रसूख नहीं है, तहजीबी मामलात हैं, फलसफियाना मामलात हैं, माशरती मामलात हैं, तो मेरा अमेरिका में बैठ के उससे कैसे लेना देना हो सकता है? अमेरिका के अंदर पूरा अमेरिका पॉर्न को दुरुस्त समझ ले, मैं तब भी कहूंगा नाजायज है। तो इससे कैसे ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि मैं यहां पर बैठ के इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूं ताकि वो ये काम करे। सिस्टम क्या जाहिर में मुझसे ये आकर टैक्स लेता है कि मैं पॉर्न इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हूं? ये लेता है? नहीं लेता ना। तो वो सब कुछ जिस तरह आपने फरमाया कि पसे पर्दा हो रहा होता है, नजरियाती तौर पे हो रहा होता है, वो मामला यहां भी हो रहा होता है, दुनिया के हर मुल्क में हो रहा होता है। देखना ये होता है कि आप कहां खड़े हुए हैं। ताउन अलल इस्म में अगर आप बेनिफिशरी हैं तो वो वबाल के लिए आपके ऊपर आता है, अगर आप बेनिफिशरी नहीं है तो ताउन अलल इस्म भी नहीं बनता। तो इन चीज़ों पर गौर फिक्र करें, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करें। के लिए एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, फ़र्ज से मुतल्लिक आप वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसी पर बहुत से भाइयों ने कमेंट किया था कि जैसे कि आप वहाँ पर 4 शादियाँ नहीं कर सकते, और इसी तरह से बहुत से ऐसे ममालिक हैं सेकुलर, जैसे ट्रिपल तलाक यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर वो वाला हुक्म तो नहीं लग जाएगा कुफ्र का कि आप वहाँ पर माइग्रेट नहीं कर सकते? ये 4 शादियां कोई दीन और शरीयत का इजाबी तकाजा था मुझसे कि तुमने लाजमी करनी, और अब मुझे इन मुल्कों में उसको करने की इजाज़त नहीं मिल रही? तो पहले उस तकाजे को बयान करें कि कुरान मजीद में, शरीयत में वो तकाजा कहाँ बयान हुआ है। तो उस लिहाज से तो जो मुसलमान मुल्कों में रहने के बावजूद लोग 4 शादी नहीं करते, वो सब गोया दीन और शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये तो एक ज़रूरत से पैदा होने वाला तकाजा है। तो वो अगर किसी को यहाँ पर पैदा होता है और वो शादी नहीं कर सकता तो हिजरत कर जाए, यहाँ से जाकर कहीं और शादी कर ले। तो इसमें क्या मसले की बात है? यानी ये कोई दीन का मतलूब तकाजा थोड़ी था जिस पर मैं दरामद नहीं कर सकता। मुझे नहीं करनी ना 4 शादियाँ, और मैं इसको दीन का तकाजा भी नहीं समझता, तो मेरे लिए तो शख्सी एतबार से कोई पाबंदी ना हुई यहाँ पे। हाँ, मुझे अगर ये दीनी लिहाज से महसूस हो कि भाई लाजिम है, शादी करना लाजिम है, या दीन का मतलूब तकाजा था, तो मैं हिजरत करके चला जाऊँगा। जिस शख्स को महसूस होता है वो चला जाए यहाँ से। दूसरी क्या बात पूछी थी आपने? ट्रिपल तलाक की मिसाल दी थी। नहीं, ट्रिपल तलाक पे क्या क्या मसला है उसमें? जैसे कि दीन के अंदर तो वो जायज़ है, लेकिन बहुत से ममालिक के अंदर, खुसूसन इंडिया के अंदर
کس نے کہا دین کے اندر جائز ہے؟ دین کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے، اور قرآن مجید اس کی نفی فرماتا ہے، دین کے صریحتاً خلاف ہے۔ جو لوگ اس کی دین میں ایڈجسٹمنٹ لے کر آتے ہیں وہ بھی اس کو بدعی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین کے اندر ایک انحراف ہے جو پیدا ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے 3 طلاق کے باب میں کہ دین نے کہا تھا دین نے تو اس سے بالکل مختلف بات بیان کی۔ جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلاقیں لوٹائیں۔ تو یہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہ معاملہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ جس وقت یہ ہو جاتا ہے، یہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو اب کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس میں سیدنا عمر کا ایک اسوہ سامنے آیا ہے، وہ آپ کا ایک انتظامی فیصلہ ہے، وہ دین کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس وقت حنفی فقہ ترکی میں رائج ہے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو دنیا بھر میں یہ تو اجتہادی معاملات کے اندر اختلاف رائے ہے، یہ کوئی دین کے ایجابی تقاضے ہیں کہ میں نے 3 طلاق دینی، آپ دین نے مقرر کر دیا کہ 3 طلاق دو، اور کچھ ریاستوں کے اندر 3 طلاق ماننے سے انکار، یہ دین نے مقرر کیا ہے؟ دین نے تو اس کے خلاف بات کی ہے بھائی۔ تو جن ملکوں میں اگر ان پر پابندی عائد کی ہے تو میرے نزدیک یہ عین اسلامی کام ہے جو ہو گیا۔ جی بالکل حسن بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ویسے تو کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آج کل کچھ انٹلیکچوئل دینی اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہو کر ایک دم سے ویڈیوز خلاف بنا دیتے ہیں ان مثالوں کی بنیاد پر۔ جی بہت شکریہ عمر بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی کشمیر سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آپ سوال کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی میں سیدھے سوال پہ آ رہا ہوں۔ میرا سوال حسن بھائی سے ہے کہ جو کہ ہم نے کافی زیادہ سنا ہے، مشہور تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور ساتھ میں پہلے انسان بھی ہیں، تو یہ بات کس حد تک ہے؟ کیونکہ میں نے کچھ سال پہلے استاد کی بھی ایک ویڈیو اس پہ بیان سنا ہے، اور حالیہ میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک اہل علم کا بھی بیان سنا ہے کہ وہ اس پہ کچھ دوسرا استدلال پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ آدم علیہ السلام، جب اللہ نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو فرشتوں نے پھر کیسے یہ جواب دیا؟ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ فساد کریں گی اگر آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے؟ اور ساتھ میں یہ کہ اگر آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے تو وہ دعوت کن کو دینی تھی جبکہ اس سے پہلے کوئی انسان موجود نہیں تھا؟ یہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا اس کی بنیاد خلیفہ کا لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہلے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک صاحب ارادہ، صاحب طاقت، صاحب قدرت، صاحب اختیار، اپنی نیابت، یعنی مجھے جو اختیار حاصل ہے اسی کی نیابت کو لے کر اٹھنے والی شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں، یا وہ بھی با اختیار ہوگی جیسے میں با اختیار ہوں، تو اس کو میں بادشاہی دے رہا ہوں زمین کی۔ تو یہ ہر وہ مخلوق جس کے اندر تجزیے، علم، تعقل کی صلاحیت ہو، وہ اگلا سوال وہی اٹھائے گی جو فرشتوں نے اٹھایا، اور اٹھا کے کہا کہ اگر آپ ان کو ارادہ اختیار دیں گے تو ارادہ اختیار تو سوء استعمال کے موقع پہ انسان کو پابند نہیں کرتا کہ اس نے یہ غلط استعمال نہیں کرنا، وہ تو آزادی ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے تو آزادی ہوتی ہے۔ بھئی آپ جو کہتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں نا، فعال لما یرید ہیں، تو یہ اگر زمین پہ جا کر یہی کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں جائے گا، نسلیں اس کی پیدا ہوں گی، اس کے اندر ارادہ اختیار کا ظہور ہوگا، تو پھر یہ تعدی بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، اور جنگیں بھی کرے گا، اور لوگوں کا خون بھی بہائے گا۔ یہ سب کچھ ارادہ اختیار سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ارادہ اختیار کس نے پیدا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اس نے اعلان کر دیا اپنی اسکیم کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس سے فرشتوں نے وہ عقلی سوال اٹھایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو زمین میں تو یہ فساد پیدا ہو جائے گا، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی مخلوق بنانے کا مقصود کیا ہے؟ یہ کہ تیری بندگی کریں، تیری پیروی کریں، تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا یہاں پر، تو یہ مقصد کیا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اس ارادے اختیار کے باوجود میرے بندے میری تسبیح بھی کریں گے، حمد و ثنا بھی کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام سکھا دیے، ان برگزیدہ لوگوں کے نام سکھا دیے، وہ اپنی اسکیم سے متعارف کرا دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو فرشتوں کی اس بات کو ریفیوٹ کریں گے کہ ارادہ اختیار کے باوجود لوگ میرے دین کے ساتھ اور میری تسبیح و تمہید کر رہے ہیں۔ تو یہ پس منظر تھا جس میں اعتراض پیدا ہوا، اس لیے کہ ارادہ اختیار دیا تو خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس کے باوجود شیطان نے بھی دیکھا نا کہ یہی کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میرے بندوں میں سے بعض لوگ ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جن پر میرا انعام ہوگا، اس کو پھر دوسری جگہ پہ کھول دیا ہے
کہ وہ انعام کن پہ ہوتا ہے؟ وہ نبیوں پہ ہوتا ہے، صدیقین پہ ہوتا ہے، صلحاء پہ ہوتا ہے، شہداء پر ہوتا ہے. تو یہ پوری خدا کی اسکیم ہے جس کو اس نے واضح کیا ہے. اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دیا. تو یہ جو حسن بھائی نبوت کا ہے پھر کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، تو ان کو اگر انسان ہی موجود نہیں تھی تو دعوت کن کو دینی تھی آدم علیہ السلام؟ خود آدم علیہ السلام. نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت کی حقیقت ہے مخاطبہ الہی، مخاطبہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا. اس کے لیے پہلے شخص ہی کا انتخاب کر لیا گیا کہ کیونکہ اس شخص نے بھی تو مسئول ہونا ہے، اس شخص نے بھی تو جزا و سزا کے لیے قیامت میں پیش ہونا ہے. تو یہ عذر پیش نہ کیا جا سکے کہ جی فطرت کی رہنمائی تو تھی لیکن اجمال کی تفصیل ہم نہیں جان سکے. تو یہ حجت قائم کر دی کہ پہلا شخص، اس کی آگے اولاد، اس کی آگے بیوی، اس کے مخاطبین موجود ہیں، انہوں نے دین کی ہدایت پہ چلنا ہے. آپ یہ دیکھیے اس پہلے شخص کو امتحان پیش آ گیا، اور وہ امتحان وہی ہے جو پہلے شخص کو پیش آ رہا ہے اور آخری شخص کو پیش آ رہا ہے. وہی امتحان ہے، دو ہی امتحان. اس کو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں واضح بھی کر دیا کہ وہ کیا امتحان ہے. وہ جنس کا امتحان ہے، اور دوسرا امتحان تفوق اور برتری کا امتحان. دونوں میں شیطان نے مبتلا کیا، پہلے شخص کو مبتلا کیا، اور اس پہلے شخص کو ضرورت تھی اس ہدایت کی، اللہ نے براہ راست اس کو وہ ہدایت دی اور اس نے اس کو بچا لیا. تو آدم علیہ السلام خود اس کے مستحق تھے کہ اللہ کی بات ان تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص سے نبوت کا آغاز کر دیا، پھر ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان سے وہ آغاز ہوتا ہے. کوئی انسانیت کا آغاز فطرت کی ہدایت کے ساتھ ساتھ نبوت کی روشنی کے ساتھ اور وحی کے نور کے ساتھ کر دیا گیا. جی حسن بھائی، تو جو پھر انہوں نے دوسرا اعتراض اس میں اٹھایا کہ جو پھر انسانی جو ذریت پھر آگے بڑھی تو اس پہ تو وہ بتایا جا رہا ہے جو کہ معروف ہے کہ وہ بہن بھائیوں کا ہی دکھا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آخری سوال یہی تھا بس اس کے ریلیٹ. ہاں، تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ جی مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں درست موقف کیا ہے آپ کی نزدیک؟ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے قیاسات پر مبنی ہیں. یعنی یہ تو واضح ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے بدا خلق الانسان من طین. جو حیوانی وجود ہے اس کی ابتدا تو اس طریقے سے پہلے ہی ہو چکی آدم علیہ السلام سے پہلے. پھر اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ان کے اندر نسلوں کا اجرا ہوا ہے. گویا وہاں پر حیوانی وجود والے انسان نما چیزیں پیدا ہوتی چلی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے انتخاب کیا ہے اور پھر ان کے اندر نفخ روح کر دیا ہے اور ان کو انسانیت کا شرف عطا کر دیا ہے. تو یہ شرف عطا ہونے کے بعد اللہ کی اسکیم کا آغاز ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے آخر مٹی سے بھی تو بندہ پیدا کیا، تو وہ بھی آج نہیں ہوتے. تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہمیں کہ بھئی مٹی سے تو بندے پیدا نہیں ہوتے، اب تو اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ اختلاط ابتدا کے اندر اگر بہن بھائی کا وہ تصور جو ہمارے ہاں معاشرت میں موجود ہے، کیا اس وقت بھی اللہ نے یہ تصور رکھا تھا انسانوں کے اندر؟ وہاں پر تو رشتے وجود پذیر ہو رہے ہیں. تو اس وجود پذیری میں ابتدا میں اگر وہ طریقہ کار اپنایا گیا، ہمیں نہیں پتا کیا طریقہ کار اپنایا گیا، یعنی وہ طریقہ کار ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اگر اپنایا بھی گیا تو مجھے اگلے لحاظ سے اس پر کوئی عدم اطمینان نہیں ہے. ایک چیز کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک اسکیم کو کھولا جا رہا ہے، اس کے اندر رشتوں کی یہ حساسیت جو انڈائریکٹ پیدا ہوتی ہے، جو بعد میں پیدا ہوتی ہے، یہ حساسیت پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے. اس میں معاشرے کردار ادا کرتے ہیں. وہ رشتے کی حساسیت پیدا تب ہوتی ہے وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ابتدا میں ہوئی ہیں تو مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسن بھائی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ حذیفہ بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اور پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. وعلیکم السلام، میں حذیفہ جنون اور اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. حسن بھائی آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے 2-3 مرتبہ، شاید آپ کو یاد ہو یا نہیں. لاسٹ ویک میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ نے بولا تھا کہ طیبات ہیں ان کو ہم لوگ پہچان سکتے ہیں اپنی عقل سے، نہیں عقل نہیں فطرت، اپنی فطرت سے پہچان سکتے ہیں کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز نجس ہے. تو اس کے اوپر میں نے سوال کیا تھا، تو پھر آپ نے مجھے سیریز ریکمینڈ کی تھی کہ فطرت، اور پتہ نہیں ابھی میرے ذہن سے نکل گئی، یوٹیوب پہ بتائی تھی آپ نے. تو اس کی 7-8 ایپیسوڈس تھی، میں نے ساری تو نہیں دیکھی، ایک دیکھیے یا 2 دیکھیے. کیوں نہیں دیکھی ساری؟ کیوں نہیں دیکھی ساری؟ کیوں نہیں دیکھی ساری؟ نہیں، اس کے اندر سے میرا وہ اسی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، اسی کے اوپر ہی سوال پیدا ہو گیا نا. تو وہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جس وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت اس کے کہ یہ مسئلہ خود نا. تو اس کے اندر 2 چیزیں مجھے تھوڑی الارمنگ میرے نقطۂ نظر سے دکھی. وہ کیا تھی؟ وہ خاص طور پہ ایک اکویژنلزم کے اگینسٹ جو سیکنڈری کولیلٹی والا نظریہ وہ تھوڑا بہت دیکھنے کو ملا. تو وہ ایک میرے لیے کہہ سکتے ہیں، پر یہ کہ اس معاملے کے اندر خاص اسپیسیفک وہ جو فطرت کا کانسیپٹ ہے، وہ فطرت کافی حد تک مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اپیل نہیں کر رہا. اپیل اس لحاظ سے کہ جو فطرت ہے اس کو اس سے زیادہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایکچوئل میں فطرت کا درجہ ہے.
عقل اگر ہم لوگ یہ کہیں، اچھا میری آپ رکھنا میری چاہ ایک رہے گزارش میری ایک گزارش ہوگی، میری ایک گزارش ہے بطور چھوٹے بھائی کے آپ کے، کہ یہ جو اضطرابات آپ کو پیدا ہو رہے ہیں نا کہ فلاں چیز کو زیادہ درجہ دے دیا گیا ہے، فلاں چیز ایسی نہیں تھی، کچھ تصورات پہلے سے موجود ہیں، پلورلزم ہو، یہ ہو وہ ہو، اس سے ہمانگ ہوتا ہے۔ زندگی میں جو علمی طریقہ کار ہے، پہلے پوری بات سنیں، کسی کی سمجھیں، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے اگر کسی چیز کو کوئی درجہ دیا تو اس کی بنا استدلال کیا ہے، کیوں دیا ہے۔ یعنی اگر اگلی قسطوں میں چل کر یہ معلوم ہو جائے آپ کو، اگر آپ یہ زحمت اٹھا لیتے، ہفتہ گزرا ہے، 7 قسطیں تھیں، 30 منٹ کی قسط ہوتی ہے، اگر روزانہ بھی ایک سنتے تو پوری ہو چکی ہوتی ہے اب تک، تو یہ پتہ چل جاتا کہ کسی صاحب علم نے کسی چیز کی کسی پوزیشن کو کہاں کیوں رکھا ہے، اس کا علمی سفر کیا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی نصوص کیا ہیں جو اس سے تقاضا کرتی ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر اس مشق میں جائیں اور پوری گفتگو سنیں، 7 قسطیں پوری سنیں، اس کے بعد متعین سوال لے کر آئیں کہ یہ آپ نے اس چیز کو یہ پوزیشن دی، اس کی بنا استدلال آپ نے یہ رکھی ہے، اور وہ آپ بیان کریں گے کہ یہ بنا استدلال ہے اس کی، کہ بھائی مثال کے طور پہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کو آپ نے اٹھایا اور آپ نے اس کی بنیاد پر یہ قصر تعمیر کر لیا، یہ تو ہوتا نہیں، اس کے یہ دلائل ہیں، گفتگو وہاں سے ہوگی۔ تو پوری گفتگو کو سنیں۔ ہمارے ہاں جو علمی ذوق، علمی مزاج، علمی طریقے سے مقدمات کی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھنٹہ اور تقریر کر دوں گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس کے 2 پہلوؤں سے فائدہ نہیں ہے۔ ایک موضوع کو جب موضوع بنا کر ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں اور آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو پورا سنیں۔ یہ پورا سننے کا علم کی اگر تو آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ سوال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس پر ہماری جو تفصیلی پریزنٹیشن اس کو دیکھ کر آئیں، اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، نوٹس بنائیں، اس کے اوپر کچھ ضمنی بحثیں ہم نے کی ہوئی اور سب کچھ کریں، اور اس کے بعد کچھ سوال ہے وہ آپ یہاں پر لے کر آئیں، کیونکہ یہ اصولی نوعیت کا سوال ہے، فطرت کا اصولی نوعیت کے جو چیزیں ہیں، پچھلی گفتگو میں بھی میں نے کوئی 25-30 منٹ اس پہ گفتگو کر ڈالی، تو اصولی نوعیت کی چیزیں تنقیح کا تقاضا کرتی ہیں، اس پر کوئی 1-2 منٹ کا میں آپ کو جواب دوں گا تو آپ کو اطمینان نہیں، کیونکہ آپ کو اصولی اضطراب ہے اور آپ کچھ مقابل کی چیزیں پڑھ چکے ہیں، آپ نے بتایا تھا، تو پھر ہمارا پورا زاویہ نظر سمجھیں، اس کے بعد تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں۔ اچھا میں جو اصل میں کہہ رہا تھا وہ اس وجہ سے نا کہ مطلب وہ جو آگے عمارت جو پوری کھڑی ہوئی ہے وہ اسی اصول کے اوپر کھڑی ہے، تو آپ کی بات آپ کو کچھ حد کیسے تک پتا؟ ٹھیک بھی ہے۔ آپ کو کیسے پتا جب آپ نے سنی نہیں پوری بات؟ کیسے پتا؟ یہ سنتے کیوں نہیں ہے بات؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی مدرسے میں تو آپ جاتے ہو، وہاں کوئی کتاب جو ہے وہ پیش کی جائے اور آپ کو کہیں بھی آگے پوری بات تو پڑھ لو، پورا نقطہ نظر سننے میں پرابلم کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ پرابلم بتائیں، کیا پرابلم؟ نہیں انشاءاللہ وہ بھی سن لوں گا، کوئی وہ مسئلہ نہیں سنیں، ہے، سنوں انشاءاللہ گے سن نہیں؟ لوں گا۔ آپ جس طرح تبلیغی حضرات وعدہ لیتے ہیں نا، عہد کرتے ہیں، آپ آج یہ عہد کریں کہ آپ پوری گفتگو سنیں گے اور اگلے ہفتے پوری گفتگو سن کے تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ بس انشاءاللہ ٹھیک، آپ کے ساتھ وعدہ رہا۔ پھر انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کے سوالوں کا۔ ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ حذیفہ بھائی، اور میرے خیال سے حسن بھائی جب تک پورا مقدمہ نہ سمجھا جائے کسی شخص کا، تب تک جو اطلاقی سوالات ہیں ان کا جواب حاصل کر کے بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ 2-4 باتیں آپ نے کہیں، آپ کے مخالفین سے 1-2 باتیں سن لی تو یہ کبھی بھی الجھنیں دور نہیں ہو پائیں گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم پورا کا پورا مقدمہ اسٹڈی کریں۔ بہرحال نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ اسامہ بھائی کراچی سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال عدت کے حوالے سے پوچھنا تھا، وہ مطلب اعتراض یہ تھا کہ جو علت استاد صاحب نے بیان کی وہ تو سمجھ آ گئی کہ استبراء رحم جو ہے وہ عدت کی علت ہے، لیکن 2-3 مقامات پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ استبراء رحم یہاں پہ علت نہیں ہوگی۔ ایک تو جو کہ حاملہ کی عدت ہے، یعنی اگر پہلے سے حاملہ ہے ایک عورت تو اس کی تو پھر عدت ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں تو پہلے سے متعین ہے کہ اس کا جو حمل ہے وہ پہلے شوہر سے ہی ہوگا، تو ایک تو اس کی عدت نہیں ہونی چاہیے حاملہ کی۔ دوسری بات تو تعدد حیض کیوں پھر بیان کی گئی؟ تو اگر ایک حیض بھی پایا جاتا تو عدت ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو یہاں بھی استبراء رحم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا 2 مثالیں جو یعنی مایوس ہو چکی ہے، واللہ یئسنا، اور دوسری وہ جس کو ابھی تک حیض آیا نہیں، واللہ لم یحزنا، تو ان دونوں کی بھی پھر عدت ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دونوں تو حاملہ بن ہی نہیں سکتی ہے۔ برائے رحم علت ہے ایک شادی شدہ خاتون کے لیے۔ کیوں علت ہے؟ یہ اس کا مقصد ہے آگے۔ کیوں علت ہے؟ اس لیے کہ پیٹ میں جو کچھ ہے وہ باہر آئے گا تو اس کے کچھ حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کس نے لینی ہے، نان نفقے کا معاملہ کون ہوگا، اس کا نسب ثابت ہوگا، اس کو وراثت ملنی ہے، یہ سارے معاملات ہونے آگے۔
اسی لیے استبراء رحم علت ہے. یعنی استبراء رحم کوئی اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کا مطلوب تقاضا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جو بچہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کے حقوق متعین ہوں، اس کی دان نفقی کی ذمہ داری اٹھائی جائے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا حقیقی والد کون ہے. یہ اس کا حق ہے. یہ اس کو نہیں پتہ چلے گا تو اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. اس کی ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے، اس کو کس کی وراثت ملے گی. یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. جہاں پر ان چیزوں کا فیصلہ نہ ہو وہاں پر ذرا جا کر دیکھ لیں کس درجے میں پیدا ہوتے ہیں. تو دین اور شریعت نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں خدا قانون مقرر کر رہا ہے تو اس قانون پر عمل درآمد کرو، اس سے خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی. حمل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی. کیوں نہیں مقرر کی مدت؟ اس لیے کہ حمل کے اندر مدت مقرر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا چیز مقرر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی وہ وضع حمل ہے. اگلے دن بھی ہو سکتا ہے اور 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر وضع حمل کو مقرر کیا گیا. جی آ گئی. تو تعدد حیض کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے کہ اس میں پھر کیا یہ معاملہ واضح ہو گیا نا. پہلا معاملہ واضح ہو گیا کہ حمل کی موجودگی میں آپ نے کوئی مدت مقرر کرنی ہے تو وہ مدت مقرر کی نہیں جا سکتی وضع حمل کے بغیر. دوسری چیز جیسا کہ وفات والی صورت میں استاد صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں بھی مقرر کرنا مشکل تھا تو اس لیے 4 مہینے 10 دن اس میں بڑھا دیے گئے. لیکن حمل میں آپ کیسے بڑھائیں گے؟ حمل تو ممکن ہے، حمل تو ابھی بالکل ابتدائی، کیسے بڑھائیں گے آپ؟ تو وضع حمل میں بھی یہ چیز ان 3 پیریڈز کے دوران اگر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وضع حمل خود عدت بن جاتی ہے. یہ پہلی صورت ہے. جو تعدد حیض کی بات ہے اس کے اندر کسی بھی لیڈی ڈاکٹر سے، گائنیکولوجسٹ سے آپ پوچھیں، گوگل پہ معلومات حاصل کریں. خواتین کے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے ہاں حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، ان کو بعض ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس سے بظاہر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ بلڈ ہے، یہ ایام کا خون ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ استحاضے کا خون ہوتا ہے. ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں ہر شخص دین کا مخاطب ہے. دیہات کے اندر رہنے والی ایک عورت بھی ہے، متمدن معاشرت میں رہنے والی عورت بھی ہے، آج کے دور میں رہنے والی عورت بھی ہے. ان سب کو سامنے رکھ کر آپ نے وہ قاعدہ بتانا ہے جس کو انسان فالو کر سکے. وہ ہر ایک کے سامنے اس طرح کا ٹیکنالوجیکل دور نہیں تھا کہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے فوراً خون کا ٹیسٹ کر لے کہ یہ میرا پیریڈ بلڈ ہے، یہ استحاضے کا بلڈ ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر احتیاطاً اللہ تعالیٰ نے اگر 1-2 دفعہ بھی یہ معاملہ ہو، تیسری دفعہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. آج جو جسم کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ استحاضے کا یہ جو خون ہوتا ہے یہ یوں نہیں ہوتا کہ یہ مستقل لگاتار آتا چلا جائے. تو یہ اگر 1-2 دفعہ آپ کو عدت میں یہ آ گیا ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ پیٹ تو خالی ہے، استبراء رحم ہے، لیکن حقیقت میں پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اور استحاضے کا خون آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے احتیاطاً یہ چیز نہیں ہو سکتا. جی. اور وہ عائشہ والی صورت میں پھر کیا ہوگا جو یعنی واللہ لم یئسنا ہے اور واللہ یعنی واللہ یئسنا اور واللہ لم یحزنا والی صورت میں یعنی ان دونوں کی بھی عدت بیان کی گئی ہے. اگر سے وہ تو حاملہ بن ہی نہیں سکتی ہے، یعنی ان کا تو حمل ٹھہر نہیں سکتا. تو کس نے کہا کیوں مطلب کس نے کہا آپ کو حاملہ نہیں بن سکتی؟ یعنی جن کو حیض نہیں آتا جو یا تو مایوس ہو گئی یا تو آنا شروع ہی نہیں ہوا وہ حاملہ. آج کے دور میں آپ کو متعدد مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل حیض نہیں آتا، حاملہ بن سکتی. آج کے دور میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یہ جو IVF کا پورا طریقہ ہے، اس سب کے باوجود حاملہ بن سکتی ہیں. وہ کس نے کہا آپ کو حاملہ نہیں؟ یہ چیز ممکن ہے، یعنی عائشہ کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ حاملہ بن جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن صاحب. چلیے، اللہ آپ کو بہت جزاک اللہ خیرہ اسامہ بھائی جوائن کرنے کے لیے ہمیں. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ حماد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اور پلیز بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم حسن صاحب. جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں لندن میں رہائش پذیر ہوتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے تحمل کی داد دینا چاہوں گا کیونکہ میں آپ گاندھی صاحب کا بہت عرصے سے فالوور ہوں. تو مجھے کئی اسٹیٹس میں جانے کا موقع ملا اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے کے لیے. تو جو طریقے کا سلوک وہاں پہ یہ پتہ چلنے کے بعد ہوتا ہے نا کہ ہم گاندھی صاحب کے فالوور ہیں، وہ بلیو کریں کہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہوں گے؟ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک تو کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے دین کو سکھایا ہے اور سمجھایا اور انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ کی ہے کہ کیسے چیزوں کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے لیے ہم شاید آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد میرے 2 متفرق سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک ہے ریاست کے حوالے سے اور اس کے بعد قرآن سنت اور حدیث کے حوالے سے.
جو پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نزدیک شاید شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل کرنا ہے کسی کا. اگر کوئی بھی ABCD ریاست ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس کا عدالتی نظام بھی بک چکا ہو اور اس کے جو اوپر قابض لوگ ہیں وہ چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کرے اور لوگوں کو قتل کرنے کے اندر ملوث ہو جائیں، وہ ریاستی طور پہ، تو اس کے اندر جو عوام ہیں یا جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جا کے اس ریاست کے خلاف؟ کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم دین میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف ایک حد سے زیادہ جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فساد فی الارض کے معاملے میں آ جاتا ہے. تو ایک تو میرا یہ سوال تھا. دوسرا یہ سوال تھا کہ لٹریچر ریویو کے اندر سنت اور حدیث میں جو فرق ہے، جو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ بڑا واضح کر کے بیان کر دیا، امت کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کو لٹریچر ریویو میں آپ سے پہلے کون کون سے بڑے فقہا جو ہے وہ اسی طریقے سے بیان کر چکے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس کی لٹریچر ریویو میں کوئی ایگزامپلس ہیں تو کائنڈلی وہ بھی اس سوال کے اندر جواب کے اندر اپنے رکھ دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کی کیا اخلاقیات یا حدود و شرائط ہیں اور کہاں تک جا کر آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق ریاست کی نوعیت سے ہے. اگر تو مثال کے طور پہ آپ استبدادی ریاست میں رہتے ہیں تو وہاں پر احتجاج کرنا ہی اپنی ذات میں بغاوت سمجھا جاتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر دین اسلام ہرگز آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ وہاں پر تواصب الحق اس درجے میں کریں کہ باہر نکل کے احتجاج کریں. یہ جس طرح سے دنیا بھر کے اندر کامن طریقے ہیں احتجاج کے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے یا چین ہے، تو ان ملکوں کے اندر جا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں پر بادشاہت ہو یا استبداد ہو وہاں پر آپ اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نوعیت ریاست کیا ہے. استبدادی ریاست ہے تو اس کے اندر آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں. دین ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کی رعایت سے اس کے تقاضے آپ سے متعلق ہوتے ہیں. وہ کہیں آسمان میں بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں آپ سے کچھ تقاضے نہیں کر دیتا. اس کی شریعت میں بھی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری حد وسعت سے زیادہ کوئی دینی تقاضا تم سے متعلق نہیں ہوتا. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جمہوری ریاستیں جہاں پر یہ احتجاج کی اجازت آپ کو دی جاتی ہے وہاں پر قانون کی پاسداری ناگزیر ہے. یہ خود شریعت کا تقاضا ہے. اگر آپ کسی ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کو یہ دین کا تقاضا محسوس ہوتا ہے تو اسی دین کا یہ تقاضا ہے کہ ملک کے اندر جو قوانین موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ نے احتجاج کرنا ہے. بس آپ کی اتنی ذمہ داری ہے. اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے اندر وہ ظلم رکتا ہے، معاشرہ اس جگہ پر پہنچ کر اس کی اصلاح کرتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کو وہ معاشرہ میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، امکانات ملتے ہیں، وہاں سے نکل جائیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آگے بڑھ کے بھی کرنے کی ایک پوری کی پوری ڈاکٹرائن ہے، حدود و شرائط ہیں. اس کے اندر کوئی شخص اٹھے گا، اٹھ کر وہ سرحدوں پر جائے گا، وہاں پیرلل گورنمنٹ اسٹرکچر قائم کرے گا. اس کے بعد اس کی اطاعت کے اندر وہ یہ دیکھیں گے کہ ظلم اس نوعیت کا ہو رہا ہے جو کفر بواح کا ہے، کہ جس کے بعد آپ وہاں پر رہ نہیں سکتے اور اپنے دین پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو پھر جہاد و قتال کی نوبت آئے گی. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کی طاقت کیا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. انسان پر اللہ تعالیٰ کے دین نے اس کی حد وسعت سے اوپر اٹھ کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی. آپ کا کام اس دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے مثبت انداز میں احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو دوسری چیز ہے اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے سنت کیا ہے کی جو سیریز ہے اس کے اندر، اور بتایا ہے کہ جو نقطہ نظر ہم بیان کر رہے ہیں یہ نقطہ نظر اصول کے اندر پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ان تک منتقل کیے تھے، آگے جاری فرمائے، وہ اجماع اور تواتر سے ملے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایات کے اندر احکامات مل رہے ہوتے ہیں، یہ سنت کی دوسری قسم ہے. دو قسموں میں پہلے دن سے تقسیم ہوئی بھی ہے. تو جو پہلی ہماری قسم ہے اس کو سب مانتے ہیں، اسی طرح سے مانتے ہیں کہ وہ منتقل بھی ایسی ہوتی ہے. تنتقل کافہ عن الکافہ، جیل عن الجیل، جنریشن اس کو منتقل کرتی ہے، عوام سے عوام میں جاتی ہے. یہ جو دوسری صورت ہے یہ اخبار احاد میں ہوتی ہے. تو علم اس کے فرق کو روا رکھے ہوئے ہے، نام انہوں نے ایک ہی استعمال کر لیا سنت کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دو ذرائع سے چیز مل رہی ہے اس میں نام تبدیل کر لو، اس کو اسوہ حسنہ کہو. حضرات مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے، دین کی شرح و وضاحت ہے، آپ کی تفہیم و تبیین ہے. آپ نے دین پر جو اسوہ دیا ہے امت کو عمل درآمد کر کے، اس کی تاریخ ہے. اس کو اس لفظ میں پکارو. تو اس کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا. مثلا آپ قریب میں دیکھنا چاہیں تو سید سلیمان ندوی کا ایک مضمون ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے بڑی خوبی سے اس فرق کو واضح کیا، حدیث و سنت کا فرق کیا. اچھا، اصولی طور پہ جو آپ نے بات بیان کر دی ریاست کے حوالے سے، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی بات سے
मुझसे और इसी बात से इत्तेफाक करते हैं। मैं असल में थोड़ा स्पेसिफिक होना चाह रहा था आपके मामले के ऊपर, इस मामले के ऊपर कि अगर कोई रियासत और उसके जो हुक्मरान हैं वो कत्लो गारतगरी में लोगों की उनका उसमें शामिल हो जाते हैं और वाज़ेह नज़र आ जाता है कि कत्लो गारतगरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो तब क्या मामला होगा? क्योंकि तब तो हमें ऐसा कोई हिदायत दीन देता है कि आपने किस सतह तक जाके या वो खानदान जिनके कत्ल हो रहे हैं, उन खानदानों के जो लोग हैं, वो किस सतह तक, किस हद तक जाके जो है एहतजाज कर सकते हैं? हम अगर थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाएँ। जी बिल्कुल वाज़ेह है, वो दुनिया के अंदर जो मुसल्लमा कानून के ज़राए हैं उनको अपनाएंगे। अगर उनके ज़रिए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर दो ही सूरतें हैं, वो उस मुल्क को छोड़ के उन ममालिक में चले जाएंगे जहाँ पर उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका मिल सके। जुल्म और उद्वान हो रहा है, जुल्म और उद्वान को रोकना पेश नज़र है ना, तो रोकेंगे आप अपनी इस्तात की हद तक। तो आपके पास क्या इतनी बड़ी अफराद की तादाद है जो आप पर एतमाद करके एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दे, तो आप इस जुल्म का खात्मा कर दें, और आपके पास ताकत भी हो तो ये काम करें, अगर है तो कर डालें। लेकिन अगर नहीं है तो क्या इम्कानात हैं? वही इम्कानात हैं कि आप उस जुल्म पर सब्र करते हैं और सब्र करने के साथ अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के फैसलों का इंतज़ार करते हैं। कुछ कवानीन दुनिया में अल्लाह के भी चल रहे होते हैं, उसके ज़रिए तब्दीलियाँ आती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। और हमारी रियासतों के पस मंज़र में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं कि इस वक्त किसी जगह आपको कोई एक तबका बड़ा ताकतवर नज़र आता है, वो 2, 4, 5, 10 साल गुजरते हैं, वही तबका बैकफुट पर चला जाता है। वो जमहूरी लोगों को ताकत मिल जाती है अगर वो जमा हो जाते हैं, फिर उनके अंदर से उन लोगों के कुछ प्रोजेक्ट के नतीजे में पैदा होने वाली नई क़यादत सामने आती है तो उनको फिर ताकत हासिल हो जाती है। तो ये दुनिया का साइकिल है। इस साइकिल में आप आइडियलिज्म की तलाश में खड़े हुए हैं तो उसका एक ही तरीका है, भाई ताकत आपके पास है तो जुल्म का खात्मा कर दो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हमाद भाई हमें जॉइन करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ ओवैस रज़ा भाई। आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं और गुजारिश है कि आप अपनी लोकेशन भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अवैस रज़ा है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहर सियालकोट से। प्रोफेशन वाइज़ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और दीन से बहुत शगफ़ रखता हूँ मैं, और बहुत देर से, एक लंबे अरसे से गांधी साहब की फ़िक्र से वाकिफ़ हूँ, और तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि अब मेरी जो इल्म की जो दयानतदारी है वो तकाज़ा ये करती है कि मुझे इस अ, सोच के ऊपर, मुझे इस मौक़िफ़ के ऊपर ठहरना है, क्योंकि मेरे तमाम सवालों के जवाब मेरी 8 साल की जो मेहनत है दीन को सीखने में, और मेरे दिल में, मेरे ज़हन में जितने भी साइंसी लिहाज से, एथिज़म के लिहाज से और इजमाही तौर पर और हायर लेवल के ऊपर जो दीन की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से जो भी सवालात थे, वो जब तक मैंने गांधी साहब को नहीं सुना तब तक वो मेरे क्लियर नहीं हुए। अब मैं इस लिहाज से मुतमईन हूँ कि दीन दीन की जो शक्ल है हायर लेवल के ऊपर वो क्या है, और इसमें आपका, गांधी साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे पास, हम नौजवानों के पास आपके अलावा कोई भी सोर्स नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था। हर जगह हमें शट आउट कॉल दी जाती थी। आज भी अगर हम कहीं पर जाके बात करना चाहते हैं गांधीज़्म के ऊपर, हम अगर खुद को कहते हैं कि हम गांधी साहब के स्टूडेंट, तो हमें हमारे तहम्मुल दिखाने के बावजूद भी हमें उस सतह पे ट्रीट नहीं किया जाता, हमें ताज्जुब की निगाह से देखा जाता है। तो फिर भी बहुत शुक्रिया इस लिहाज से कि आप लोगों ने हमें इस काबिल किया है कि हम सोच सकें और हर सवाल का जवाब दे सकें। आपकी मोहब्बत इनायत मेरे भाई। जी, मैं एक ही सवाल रखूँगा। एक सवाल होगा और एक आस्क होगी। वो मैं सवाल के बाद मेंशन कर दूँगा। इरशाद। जी, सवाल मेरा असूल हदीस के ऊपर है, और स्पेसिफ़िकली नज़ुल मसीह के कॉन्टेक्स्ट में कि मुझे असूल हदीस की कुछ चीज़ों के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नहीं थी पता, वो था अ, हदीस का या रिवायत का मतन। तो मुझे पता लगा कि 2 तरीके से हदीस को परखा जाता है, एक असूल रिवायत और एक असूल दरायत। तो मुझे ये बताया गया कि जो जो असूल दरायत है, वो उसमें हदीस के मतन को देखा जाता है कि हदीस अगर अपनी सनद के लिहाज से ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपने मतन में दुरुस्त नहीं है। तो उस हदीस को फिर कैसे कंट्राडिक्ट किया जाता है, और किसी भी हदीस का मतन जो है उसको डिसाइड करने का क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए, और जो नज़ुल मसीह की जो अहादीस हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है
کہ ان حدیث کو جن جن محدثین نے آگے مینشن کیا ہے صحیح الاسناد اصل سندوں کے ساتھ، انہوں نے ان پر اعتراض صرف اس وجہ سے نہ کیا ہو کیونکہ وہ ایک عقیدہ سینہ بسینہ چلتا رہا تھا، اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ وہ سینہ بسینہ نہ چلتا، اعتراض بھی کسی کو کوئی نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ متن اس کا درست تھا، کسی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس وجہ سے محدثین نے اسے ایکسیپٹ کیا. اور کیا صرف سند کی بیس پہ متن کو دیکھے بغیر کیا کسی حدیث کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو ہمارے علم روایت ہے اس میں سب سے پہلے یہی بحث ہوتی ہے کہ یہ جو متن ہے اس کو دیکھنے کی دو جہتیں. ابھی میں نے کچھ وقفے پہلے بھی گفتگو کی اس پر کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جو کانٹینٹ زیر بحث ہے وہ قرآن مجید یا سنت متواترہ کے خلاف تو نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ وہ علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں ان سے متصادم تو نہیں ہے. تو یہ کام تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا. جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ان کو یہ چیز متصادم محسوس نہیں ہوئی، اس لیے قبول کیا. اگر ان کو محسوس ہو رہی ہوتی تو کبھی قبول نہ کرتے. بہت ساری ایسی روایات ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے بڑی مشہور روایت ہے، سیدنا عمر جیسے صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن سیدہ عائشہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی کہ بھئی جس وقت کوئی مر جاتا ہے اور تم جا کر اس کی میت پر ہوتے ہو تو اس کو عذاب ہوتا ہے. تو یہ چیز سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، ان کو بات سمجھنے میں شاید کوئی دقت ہے یا کوئی زحمت ہے. تو کیونکہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اگر یہ غلط کام وہ کر رہے تو اسے مردے کو کیوں عذاب ہو جائے گا؟ تو چیزوں کے اطلاقات کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت ساری روایات جن پر آج بعض لوگ اٹھ کے درایت کی بنیاد پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ اطلاق میں ان علماء یا محدثین کے فہم سے اختلاف کر رہے ہیں جن کو جو کانٹینٹ ہے، جو متن ہے، وہ قرآن مجید کے خلاف محسوس نہیں ہوا. نزول مسیح کے باب میں خامدی صاحب نے جو تفصیل سے اپنے نقطہ نظر بیان کیا ہے اس میں یہ چیز ان کو محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کے 3 مقامات جو ہیں وہ اس تصور سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر روایت پر اب غور کیا جاتا ہے کہ بھئی پھر روایت میں اصل بات کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو اصل بات تھی وہ اس سے بالکل مختلف سامنے آئی، اور جو اصل بات سامنے آئی وہ قرآن مجید کے جو اب بیانات ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کرتی نہیں. دوسری چیز تھی کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو جب ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے اس بیس پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہو کہ ان کو وہ متن کے خلاف بالکل نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، ان کو محسوس نہیں ہوئی، ان کو بالکل محسوس نہیں ہے. ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی محسوس نہ ہوتی. اگر محض اتنی ہی بات ہوتی، سیدنا مسیح کی وہ صراحت، وہ مکالمہ، خود ان کو وفات دی جانے کی اگر چیزیں موجود نہ ہوتی قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی معجزے کا، ہم ساری چیزوں کو مانتے ہی ہیں نا، آخر جو قرب قیامت کی علامات ہیں وہ سب بھی اس طرح کی خرق عادت ہی ہوں گی نا، تو ان کو ہم مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر قرآن مجید کے یہ بیانات سامنے نہ ہوتے. تو قرآن مجید کے وہ بیانات انہوں نے اس طرح سے پرسیو نہیں کی، اور پھر یہ بحثیں پیدا ہوئی پوری کی پوری. ان بیانات میں بھی توجیہ کی ایک دنیا پیدا کی گئی. مثال کے توفہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو وفات کے معنی میں نہیں آتا، کیونکہ وہ اگر اس معنی میں لے لیا جائے تو ان کے نزدیک بھی کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، اسی لیے وہ ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی. جی بہت شکریہ اویس بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محمد قاسم بھائی کولکتہ سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی قاسم السلام شروع علیکم. کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن صاحب بہت شکریہ اس کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تنقید کرنے کے آداب سکھائے اور کسی سے اختلاف کرنے کے باوجود اس سے محبت کرنا سکھایا. حسن صاحب جتنے بھی سچے اہل علم ہیں ان کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ صحیح بات کو جانے، اس کو مانے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کمبائنڈ ریسرچ ریکنسیڈریشن ریسرچ ایسوسیشن بنائی جائے جہاں الگ الگ مکتبہ فکر کے اہل علم مل کر دین پر اصول و مبادی سے لے کر انتہا تک ریکنسیڈریشن ریسرچ کریں؟ ممکن ہے کہ اس ریسرچ میں کئی مہینے یا کچھ سال لگ جائیں، لیکن اگر یہ ہو تو شاید بہت مفید ہو. تھینک یو سر. جی اللہ کرے ایسا ہو. کوئی اس طرح کا فورم ضرور بننا چاہیے کہ جس پہ جو تمام منہج ہیں ہماری امت کے اندر، صوفیانہ منہج ہے، سلفی منہج ہے، فقہی منہج ہے، اس کے جو نمائندہ اہل علم ہیں وہ کم سے کم بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں، اپنی پرنسپلڈ اپروچ ایک دوسرے کو پہنچائیں. کیونکہ بڑی سطح پر اگر آپ کو ایک دوسرے کی بنا استدلال کمیونیکیٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. کسی بڑے آدمی نے کسی فکر کو نہیں سمجھا ہوا تو وہ کوئی 2-4 تبصرے کر دے گا، ان سے پھر ایک پورا کا پورا قصر ہے جو اس فکر کے ماننے والے تعمیر کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی محمود چیز تھی. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں اور ہماری ملت میں یہ بہت قریب کے عہد میں پیدا ہوئی ہے. پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ کم سے کم تبادلہ خیالی آدمی کرتا رہے. تو میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی مختلف الخیال لوگ ہیں ان سے ذاتی سطح پر بھی ایک تعلق، ایک رابطہ قائم ہو،
اور ان سے کمیونیکیشن بھی ہو، تبادلہ خیال بھی ہو، اور ان کو واضح کیا جائے کہ بھئی ہماری اس معاملے میں پوزیشن کیا ہے. تو میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، اس کے بڑے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف مورچہ بنایا ہوا تھا، ان کو جب ذاتی حیثیت میں تعلق بنا کر بات کمیونیکیٹ کی گئی اور علمی انداز میں تبادلہ خیال ہوا، تو ان کے لب و لہجے میں، ان کے رویے میں اور ان کی تنقیدات میں بہت نمایاں فرق ہے جو سامنے آتا ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. قاسم بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو بہرحال بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. بہت سے بھائیوں نے آج سوالات کیے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جواب دیے. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ سیشن بھی ہمارا بہت جلد ہم اس کو بھی کنڈکٹ کریں گے. فی الحال کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.